أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محترم حاضرین، انسانی زندگی میں واقعات اور قصے بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔ دنیا میں ہر دور میں ایسے واقعات پیش آتے ہیں کہ بعض مرتبہ وہ واقعات رہتی دنیا تک انسانوں کے لیے عبرت کا سامان بن جاتے ہیں، اور کچھ ایسے واقعات اور قصے رونما ہوتے ہیں کہ جس سے انسان اپنی زندگی میں سبق حاصل کرتا ہے۔ ان قصوں کو یاد کر کے، اسے پڑھ کر، سن کر، سنا کر اپنے آپ کی اصلاح کرتا ہے، خود کو پروان چڑھانے کا طریقہ اس سے سیکھتا ہے، زندگی میں صحیح راستہ اپنانے کا طریقہ اس سے حاصل کرتا ہے۔ اور قصے، واقعات ایسی چیزیں ہیں جو انسان پر بہت جلدی اور بہت شدت کے ساتھ اثر انداز ہوتے ہیں۔ بہت سی باتیں اگر بغیر واقعات کے بیان کی جائے تو انسانوں کو سمجھنے میں تھوڑی سی دقت محسوس ہوتی ہے، لیکن جب واقعہ بیان کیا جائے تو ساری باتیں اچھی طرح سے سمجھ میں آتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید جو اسلام کی آخری کتاب نازل فرمائی ہے، اس کتاب میں بھی واقعات اور قصوں کو بڑا ایک اہم مقام دیا ہے۔ ان واقعات سے بعض مرتبہ آج کی دنیا یہ عبرت حاصل کرتی ہے کہ فلاں وقت میں فلاں ایسی قوم تھی جنہوں نے نافرمانی کی، ان پر رب کا عذاب نازل ہوا۔ ہمیں ویسا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ہم نے بھی وہ کام کیا تو عذاب کے مستحق ہو جائیں گے۔ جہاں اللہ تعالیٰ نے گنہگاروں کے واقعات کا قرآن مجید میں ذکر کیا ہے، وہیں پر اچھے لوگوں کے واقعات بھی ذکر فرمائے ہیں۔ انبیاء علیہم السلام کے قصے اور دیگر افراد کے، جن سے رہتی دنیا تک نیک انسانوں کے لیے یا صحیح راستے پر چلنے والوں کے لیے، صحیح راستہ تلاش کرنے والوں کے لیے وہ رہنمائی کا عمل کر سکے۔ قرآن مجید میں ایک واقعہ ہے، زکریا علیہ السلام مریم علیہ السلام کے کمرے میں داخل ہوتے ہیں۔ وہاں انہیں کچھ پھل نظر آتے ہیں۔ وہ پھل دیکھ کر انہیں تعجب ہوتا ہے کہ باہر بازار میں یہ پھل نہیں ہیں اور نہ باغات میں یہ پھل لگنے کا موسم ہے۔ آخر اس خاتون کے پاس یہ پھل کھانے کے لیے کہاں سے آئے؟ کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم انى لك هذا۔ تو زکریا علیہ السلام مریم علیہ السلام سے سوال کرتے ہیں، یہ کہاں سے آیا؟ یہ پھل آپ کو کس نے دیے ہیں؟ اس طرح کے پھل تو بازار میں، مارکیٹ میں نہیں ہیں، باغات میں نہیں ہیں، کہیں پر بھی نہیں ہیں، آپ کے پاس کہاں سے آئے؟ قالت هو من عند اللہ۔ مریم علیہ السلام نے کہا یہ اللہ کی جانب سے ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ زکریا علیہ السلام اس واقعے پر غور کرنے لگے کہ مریم علیہ السلام ایک خاتون ہیں اور ان کی غذا کی تکمیل کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ بے موسم پھل انہیں عطا کر رہا ہے۔ وہ ہمیں باہر پھرنے والے، باہر تجارت کرنے والے، کھیتی کرنے والے، ان سب کو یہ پھل نصیب نہیں ہوا۔
یہ یہاں موجود ہیں، تو وہ سوچتے ہیں کہ جو اللہ بے موسم پھل مریم علیہ السلام کو دے سکتا ہے، بھلا وہ کسی دوسرے بندے کو، جو بندہ ایسے وقت میں ضرورت مند ہو، وہ شدت سے محتاج ہو اور مدد کا کوئی راستہ نظر نہ آتا ہو، ہر طرف کے راستے بند ہو چکے ہوں، اگر وہ رب کے سامنے ہاتھ اٹھائے اور رب سے مانگنے لگے تو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نہیں دے گا؟ زکریا علیہ السلام اس واقعے سے سبق لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بعد فرماتا ہے ہنالک دعا زکریا ربہ، ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب هب لي من لدنك ذرية طیبہ انک سمیع الدعاء۔ اے اللہ میں یہ جانتا ہوں کہ تو دعاؤں کو سننے والا ہے، میں نے وہاں بے موسم پھل دیکھا ہے، اے اللہ میں تجھ سے دعا کر رہا ہوں، میں تجھ سے مانگ رہا ہوں۔ قال رب هب لي من لدنك ذرية طیبہ، اے اللہ مجھے بہترین اولاد عطا فرما، انک سمیع الدعاء۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی۔ ان کے دل میں وہ یقین آیا تھا، جب انہوں نے اس واقعے کو دیکھا ان کے ایمان میں اور اضافہ ہوا۔ انہوں نے جب یہ دیکھا کہ بے موسم پھل مریم علیہ السلام کو مل سکتا ہے، جو پھل زمین میں اگنے والا نہیں ہے، ابھی اس کا موسم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اسے دے سکتا ہے۔ اللہ پھلوں کے لیے زمین کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ کی قدرت، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب هب لي من لدنك ذرية طیبہ انک سمیع الدعاء۔ تو دعا سننے والا ہے، ان کی دعا سنیے، میں تجھ سے دعا کر رہا ہوں۔ فنادته الملائکۃ وهو قائم يصلي في المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی بھی دعا سن لی، اس یقین کے ساتھ انہوں نے دعا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا سن لی اور رحمت کے فرشتوں کو بھیجا، جاؤ میرے بندے زکریا علیہ السلام کو اولاد کی خوشخبری دے دو۔ ان اللہ یبشرک بیحییٰ، فرشتے آ کر زکریا علیہ السلام کو اولاد کی خوشخبری دیتے ہیں۔ زکریا علیہ السلام کہتے ہیں انا یکون لی غلام وقد بلغنی الکبر وامرأتی عاقر۔ آپ مجھے اولاد کی خوشخبری دے رہے ہو؟ میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں، میں مکمل بوڑھا ہو چکا ہوں، میری بیوی بوڑھی ہو چکی ہے، بانجھ ہو چکی ہے، بھلا ایسے وقت میں اولاد کی خوشخبری؟ کیا ایسے وقت میں بھی اولاد ہوتی ہے؟ انا یکون لی غلام وقد بلغنی الکبر وامرأتی عاقر قال کذالک اللہ یفعل ما یشاء۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ جو چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے کرتا ہے، جیسے بے موسم پھل دینے پر وہ قادر ہے، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، ایسے ہی کذالک یفعل اللہ ما یشاء، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ساتھ بھی ایسا کرنے پر قادر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اس وقت اولاد عطا فرمائی اور یحییٰ علیہ السلام کی شکل میں ایک نیک اور نبی پیدا ہوئی۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو اس طرح کے واقعات سے سبق حاصل کرتے ہوئے، اللہ پر یقین کرتے ہوئے، اپنی دعاؤں پر بھروسہ کرتے ہوئے، یہ سمجھتے ہوئے کہ رب میری سننے والا ہے، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں رب کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی مانگوں گا، توبہ کروں گا، رب سے مانگوں گا، رب کے علاوہ میرا اور کوئی نہیں ہے، میرا اور کوئی نہیں ہے، میں کسی کو سنانے والا نہیں ہوں، میرا سننے والا وہی ہے۔ اگر کوئی اس طرح سے دعا مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا قبول کرتا ہے۔ آج ہمیں شدت کے ساتھ دعاؤں کی ضرورت ہے، خاص طور پر ہم مسلمانوں کے لیے، ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے آج ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلمان اپنی مساجد میں، اپنے مدارس میں
اپنے حلقوں میں جہاں بھی موجود ہیں کثرت سے امن کی، ملک میں امن کی دعائیں کریں۔ یہ ملک ایک الگ الگ طریقے سے الگ الگ سمتوں میں جاتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ حالات بعض تجزیہ نگار کہتے ہیں کہ چند مہینوں کے اندر ملک میں حالات بہت خراب ہونے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جتنا نقصان پہنچانا چاہے اتنا نقصان پہنچے گا۔ فائدہ اور نقصان اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت اپنی طاقتوں کا استعمال کر کے اللہ کے بندوں کو نقصان نہیں پہنچا سکتی، لیکن ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہماری اپنی ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ سے مانگیں، اللہ سے دعائیں کریں، اے اللہ جس طرح سے ابھی تک ہم امن سے زندگی گزار رہے ہیں ایسے ہمارا مستقبل بھی امن والا ہو۔ ملک کا ہر حصہ، ملک کا ہر علاقہ، ملک کا ہر شہر، ملک کا ہر گاؤں امن والا ہو اور کسی بھی جگہ پر مسلمانوں کا کوئی نقصان نہ ہو۔ بعض مرتبہ بعض علاقوں میں مسلمانوں کو تکلیف ہوتی ہے، لیکن دوسرے علاقے کے مسلمانوں کو اس کا کوئی احساس نہیں ہوتا۔ ایک ایک دن میں 50 سال کی محنتوں پر پانی پھیر دیا جاتا ہے۔ بوڑھوں کو، بچوں کو، عورتوں کو، بیواؤں کو، چھوٹے چھوٹے معصوم دودھ پیتے بچوں کو گھروں سے نکال کر روڈ پر لایا جاتا ہے۔ ان کی آنکھوں کے سامنے ان کے گھروں کو آگ لگا دی جاتی ہے۔ کیسا محسوس ہوتا ہوگا؟ ایک مرتبہ ہم اس کا تصور کر کے دیکھ لیں کہ اگر ہمارے ساتھ ایسا ہوا تو کیا ہوگا۔ میں اپنی بیوی کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی بوڑھے ماں باپ کے ساتھ انہیں پکڑ کر کچھ بستر لے کر روڈ پہ چلا جاؤں، روڈ پر جا کر بیٹھوں اور میرے سامنے میرے گھر جلتے ہوئے نظر آئے، کیا ہوگا میرا؟ وہ میرے بوڑھے ماں باپ جنہوں نے بچپن سے اس گھر کو سجایا ہے، کمایا ہے، بڑھایا ہے، مجھے یہاں پڑھایا ہے، اس کی ایک ایک محنت سے یہ بڑا محل بنا ہے، وہ اپنے بچوں کے لیے اپنی زندگیاں قربان کر کے انہوں نے بنائی ہیں۔ انہی کی آنکھوں کے سامنے یہ جلتا ہوا محل دکھائی دے گا تو کیا ہوگا؟ اللہ سے دعائیں کریں، اللہ سے دعائیں کریں۔ کسی بھی جگہ پر کوئی بھی واقعہ ہو سکتا ہے، جہاں مسلمان قوت میں ہیں، جہاں کمزور ہیں، جہاں طاقت میں ہیں، جہاں ضعف میں ہیں، جہاں تعداد میں زیادہ ہیں، جہاں کم ہیں، ضرورت اللہ کی قوت کی ہے، اللہ کی طاقت کی ہے، اللہ کی مدد کی ہے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہمیں ملک میں امن سے رکھے، ہمارے شہروں کو، ہمارے محلوں کو، ہمارے علاقوں کو امن سے رکھے۔ کسی بھی طرح سے فساد مچانے والے، شر پھیلانے والوں کو اللہ تبارک و تعالی کامیاب نہ ہونے دے۔ چند دنوں پہلے کی بات ہے، 2023 جنوری کا مہینہ اور جون کا مہینہ، دنیا کے اندر یورپ کے علاقے میں ایک مشہور ملک جس کو سویڈن کہا جاتا ہے، وہاں پر قرآن مجید کی بے حرمتی کی گئی۔ مسلمانوں نے دیکھا، اخبارات میں جب وہ خبریں آئی، مسلمان تڑپنے لگے، افسوس کرنے لگے، احتجاج کرنے لگے، مظاہرے کرنے لگے اور اپنی حکومتوں سے درخواست کرنے لگے کہ اس پر دباؤ ڈالا جائے۔ قرآن مجید کی بے حرمتی نہیں ہونی چاہیے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ تمام انسانوں کا خالق اور مالک ہے، وہ سب کی کتاب ہے، وہ سب کے مالک اور خالق کی کتاب ہے، اس کی توہین نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن شر اور فساد مچانے والے یہ کام کرتے رہے۔ اس کی حقیقت اس طرح سے ہے کہ جس ملک میں یہ واقعہ بار بار ہو رہا ہے، اس ملک میں 1970 سے مذہب کی توہین کا قانون نافذ ہے کہ اگر آپ کسی مذہب کی توہین کرنا چاہتے ہو تو حکومت کی طرف سے، قانون کی طرف سے آپ کو اجازت ہے۔ دنیا کے ملکوں میں ایسا نہیں ہوتا ہے، لیکن اس ملک میں ہے، اور اسی قانون کا استعمال کر کے وقتاً فوقتاً چند افراد حکومت کے پاس جاتے ہیں، اجازت نامہ لیتے ہیں اور پھر قرآن مجید لا کر میڈیا کو سامنے بلاتے ہیں
اور اس سب کے سامنے قرآن مجید کے جلانے کا، اس کے اوراق کو پھاڑ کر پھینکنے کا، توہین کرنے کا وہ ڈرامہ رچاتے ہیں تاکہ ساری دنیا کے مسلمان کو تکلیف ہو۔ مسلمانوں کو تکلیف تو ہوئی، لیکن ایک وقت ایسا آیا، تقریباً جولائی کا مہینہ، اسی سال جولائی کی 15 تاریخ، احمد علاش نامی ایک شخص جس کی عمر تقریباً 32 سال تھی، اس نے بھی عدالت کے پاس جا کر وہاں کے قانون سے درخواست کی، میں تورات اور انجیل جلانا چاہتا ہوں، مجھے اجازت دی جائے۔ مجھ سے پہلے لوگوں نے قرآن جلانے کی اجازت مانگی، آپ نے انہیں اجازت دے دی۔ یہاں پر مذہب کی توہین کی اجازت ہے، میں ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے میں تورات اور انجیل جلانا چاہتا ہوں، مجھے اجازت دی جائے۔ حکومت پریشان ہو گئی، تورات اور انجیل اگر جلائیں گے یہودی اور عیسائی، اسرائیل، یہ سب پیچھے پڑ جائیں گے۔ لیکن حکومت کا قانون تھا، قانون کی وجہ سے حکومت مجبور ہو گئی۔ حکومت نے تورات اور انجیل جلانے کی انہیں اجازت دے دی۔ اجازت نامہ ملنے کے بعد سویڈن میں گویا کہ ایک ہڑکم مچ گئی، لوگ پریشان ہو گئے، اور دنیا کے یہودی اور نصرانی یہ سویڈن پر دباؤ ڈالنے لگے کہ یہ اجازت نامہ واپس لے لیا جائے۔ انہوں نے واپس نہیں لیا۔ آخر جس دن تورات اور انجیل کو جلانا تھا وہ دن قریب آتا گیا۔ جولائی کی 15 تاریخ سویڈن کی راجدھانی اسٹاک ہوم میں اسرائیلی سفارت خانے کے بالکل سامنے دوپہر 1 بجے یہ کارروائی انجام دی جائے گی۔ میڈیا کے لوگ بڑی بھیڑ لگائے ہوئے تھے۔ احمد علاش نامی یہ شخص اب یہ سامنے رونما ہونے والا تھا، لوگ پریشان تھے، اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا۔ پولیس کی ایک بڑی بھاری بھرکم وہاں فوج موجود تھی، کسی طرح کا کوئی حادثہ پیش نہ آ سکے، یا آپس میں فساد نہ مچ جائے۔ اور پھر جیسے ہی 1 بجے کا وقت ہوتا ہے، اسرائیلی سفارت خانے کے سامنے ایک نوجوان اپنے 2 ساتھیوں کو لے کر حاضر ہو جاتا ہے۔ لوگ انہیں دیکھ رہے ہیں کہ اب تورات اور انجیل ہماری مقدس کتابیں یہ جلائیں گے، لیکن دیکھا اس شخص کے ہاتھ میں تو نہ تورات ہے نہ انجیل ہے۔ جو 3 افراد وہاں پر جمع ہوئے تھے ان کے ہاتھ میں کوئی کتاب نہیں ہے، وہ بغیر کسی کتاب کے وہاں پہنچا۔ لوگ اسے دیکھ رہے تھے، تورات یہ کہاں سے نکالے گا، انجیل کہاں ہے اس کے پاس۔ اس کے ہاتھ میں ایک لائٹر تھا جس سے آگ لگائی جاتی ہے، اور جس سے اس سے پہلے لوگوں نے قرآن مجید جلایا تھا۔ وہ لائٹر وہ لوگوں کو دکھاتا ہے، یہ ہے وہ آگ جلانے کا آلہ جس سے کتابیں جلائی جاتی ہیں، اور یہ کہتے ہوئے اس لائٹر کو ہوا میں اڑا کر پھینک دیتا ہے اور کہتا ہے، یاد رکھو میرا مذہب اسلام کسی کتاب کو جلانے کی اجازت نہیں دیتا۔ قانون نے مجھے اجازت دے دی، عدالت نے مجھے اجازت دے دی ہے، لیکن میں نے اپنے دل میں کبھی بھی تورات اور انجیل کو جلانے کا ارادہ نہیں کیا۔ میں آپ سب کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ کسی کی مقدس کتابیں جلانے سے کسی کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، ملک تباہ ہوتا ہے، اس سے ملک تباہ ہوتا ہے۔ آپ نے تورات جلائی، وہ انجیل جلائے گا، وہ قرآن جلائے گا، پھر اسی طرح ریپیٹ کرتے چلے جائیں گے۔ یہ سویڈن ملک جو امن والا ملک ہے، جہاں ہم سب مل کر رہتے ہیں، یہاں تباہی مچے گی، لوگ آپس میں ایک دوسرے سے نفرت کریں گے۔ اور ہمارا مذہب اسلام، ہمارا قرآن مجید ہمیں محبت کی تعلیم دیتا ہے، وہ لوگوں کی کتابوں کو جلانے کی تعلیم نہیں دیتا۔ قرآن نے تو کہا ہے، وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ اگر لوگ اللہ کو گالی دیں تو بھی آپ ان کے دیوتاؤں کو برا نہ کہو، ان کے دیوتاؤں کو گالی نہ دینا،
اس لیے کہ جب آپ لوگوں کے دیوتاؤں کو، ان کے مقدسات کو گالی دو گے تو بدلے میں وہ لوگ وہ خدا کو، نبی کو، آپ کے ائمہ کرام کو، محدثین کو، صحابہ کو گالیاں دیتے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو دوسری قوموں کی توہین کرنے کا حکم نہیں دیا ہے۔ نبی فرماتے ہیں اتق اللہ حیثما کنت واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحوها وخالق الناس بخلق حسن، جہاں بھی ہو اللہ سے ڈرتے رہو اور برائی کے بعد نیکی کا کام کرو۔ واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحوها، یہ نیکی برائی کو مٹا دے گی۔ برائی کے بعد نیکی کا کام کرو، یہ نیکی برائی کو مٹا دے گی۔ اور نتیجہ یہ ہوا 15 جولائی کے دوسرے دن 16 جولائی کو اسی اسرائیل میں وہاں کے یروشلم پوسٹ اخبار کے اندر ایک بڑا سا اعلان شائع ہوتا ہے۔ اس کے مین پیج پر یہ ہیڈنگ بنتی ہے کہ کسی کی مقدس کتاب کو جلانا غلط ہے، چاہے وہ انجیل ہو، تورات ہو یا قرآن مجید ہو۔ اور وہاں کے صدر نے، وہاں کے وزیر اعظم نے باقاعدہ اس بات کی مذمت کی جن لوگوں نے قرآن مجید کو وہاں پر جلایا تھا۔ لوگ احتجاج بھی کر رہے تھے، لوگ مظاہرے بھی کر رہے تھے، رد عمل الگ الگ تھا۔ قرآن مجید جلایا گیا، لوگوں نے اس کا رد عمل الگ الگ طریقے سے دکھایا۔ کسی نے پتلا جلایا، کسی نے جھنڈا جلایا، کسی نے اپنے ہی گاؤں کے، اپنے ہی شہر کے لوگوں کو مارا پیٹا، اپنی دکانیں بند کر دی، اپنی سرکاروں کو مارا، اپنی پولیسوں کو مارا۔ اس کے خلاف احتجاج میں یہ حرکتیں کی۔ اس 32 سالہ نوجوان نے بھی ان کو جواب دیا۔ یہ جواب ہے، قرآن مجید اس طرح کا جواب سکھاتا ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، وجادلہم باللتی ہی احسن۔ جب آپ کا کسی سے اختلاف ہو جائے، مقابلہ کرنا ہو، تو سب سے پیارا انداز، اچھا انداز جو ہو سکتا ہے اس کے ذریعے کرو۔ مقابلہ کرنا ہے مسلمانوں کو کسی کافر سے، کسی یہودی سے، کسی نصرانی سے، کسی غیر مسلم سے، تو ایسی صورت میں مسلمان کی زبان میٹھی ہونی چاہیے، مسلمان کا کردار اچھا ہونا چاہیے، مسلمان کے بیانات اچھے ہونے چاہیے، مسلمان کا اپنا عمل، اس کی حرکت اچھی ہونی چاہیے۔ وہ گندگی پھیلائے، جواب میں ہم گندگی پھیلائیں گے، یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے۔ اسلام یہ طریقہ نہیں سکھاتا۔ اسی لیے نبی نے فرمایا وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ، لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔ تو قرآن مجید کی بے حرمتی کا جو واقعہ ہوا تھا، اللہ کا شکر ہے اب وہ بڑی قوموں کے اندر اس احمد اللاش نامی 32 سالہ نوجوان کے اس عمل کی وجہ سے اب سوچنے سمجھنے کی صلاحیت پیدا ہوئی ہے، اور اب باقاعدہ وہ قانون بنانے پر غور کرنے لگے ہیں کہ آئندہ سویڈن میں، بلکہ دنیا کے کسی بھی ملک میں کسی بھی مقدس کتاب کو جلایا نہیں جائے گا، وہ جلانا جرم ہوگا۔ ایک واقعہ مسلمانوں کو یہ پیغام دیتا ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوتے ہیں، جس جگہ بھی آپ زندگی گزارتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یقینی بات ہے کہ آپ کو تکلیف دی جائے گی، آپ کے مقدسات کی توہین کی جائے گی، آپ کو برا کہا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے وقت میں ہمیں اس کا جواب دینے کا بہترین طریقہ بتا دیا ہے، اچھی زبان کا استعمال۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ، بہترین طریقے سے نصیحت کیجیے۔ وجادلہم باللتی ہی احسن، اور مقابلہ کرنا ہے، مناظرہ کرنا ہے، ڈیبیٹ کرنا ہے آپ کو ان کے ساتھ، ٹیلی ویژن پر یا کسی بھی جگہ بیٹھ کر۔ تو یہ محسوس ہونا چاہیے کہ آپ مسلمان ہیں، ان کی زبان میں آپ کی زبان میں فرق ہے، ان کے کردار میں آپ کے کردار میں فرق ہے۔ وہ جھوٹ بولے جا رہے ہیں، آپ کو بولنے کی اجازت نہیں ہے۔ وہ الزام لگا رہے ہیں، آپ کو لگانے کی اجازت نہیں ہے۔ وہ بھڑکا رہے ہیں، آپ کو بھڑکانے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ کو امن قائم کرنے کے لیے دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اسی طرح سے مسلمان
ہمارے اس ملک کے اندر ایک بڑی تعداد میں ہیں، 20 کروڑ سے زیادہ کی تعداد. دنیا کے ملکوں میں اتنی بڑی تعداد نظر نہیں آتی. کئی ملکوں کے مسلمانوں کو جمع کیا جائے تو اتنے مسلمان سب اسی ہندوستان میں ہمیں دکھائی دیتے ہیں. یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے. ہم سے پہلے جن لوگوں نے اسلام کی خدمت کے لیے، اسلام کو پھیلانے کے لیے محنتیں کی ہیں، یہ ان کا نتیجہ ہے. ہم ان سب کے لیے دعا کریں جن لوگوں نے بھی اسلام کو پھیلانے کے اس ملک میں محنت کی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ان کا جزائے خیر عطا فرمائے. تو مسلمانوں کی تعداد بہت ہے، مساجد کی تعداد بہت ہے، مدارس بھی بے انتہا موجود ہیں، علماء کرام بھی کثرت سے موجود ہیں، قرآن مجید حفظ کرنے والے لاکھوں کی تعداد میں موجود ہیں. لیکن ایک واقعہ جو ابھی چند دنوں پہلے پیش آیا، ستمبر کی 10 تاریخ کو مسلمانوں کے لیے ایک عبرتناک واقعہ، ایک درس دینے والا واقعہ. ستمبر کی 10 تاریخ کو دلی کے اندر G20 کانفرنس میں دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں، بڑے بڑے ممالک موجود تھے. ان ملکوں میں تقریباً 8 مسلم ممالک بھی موجود تھے. 10 تاریخ کو صبح کا وقت G20 میں شریک ہونے والے تمام ذمہ داران کو گاندھی سماجی کے سامنے جا کر پھولوں کا گلدستہ پیش کرنا تھا. جتنے مہمان آئے ہوئے تھے سب نے اپنے میزبان کی اس دعوت کو قبول کر لیا. سارے لیڈران، حکمران وہاں پہنچے ہیں اور سب نے پھولوں کا گلدستہ اپنے ہاتھوں میں لیا ہے اور گاندھی کی سمادھی پر، یعنی گاندھی کی مزار پر انہوں نے رکھا ہے اور 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی ہے اس احترام میں. وہاں پر ایک ایسا شخص جس کو تلاش کیا گیا وہ نظر نہیں آیا. وہ شخص کا چہرہ جو اس سے پہلے تک میڈیا میں بڑے چرچے میں تھا، اسے دیکھا گیا، وہ وہاں دکھائی نہیں دے رہا تھا. اور وہ شخص تھا سعودی عرب کا پرنس محمد بن سلمان. محمد بن سلمان وہاں موجود نہیں ہیں. دوسرے مسلم ملکوں کے وزرائے اعظم، بادشاہ اور صدر موجود ہیں. سب نے وہاں پر وہ گلدستہ پیش کیا ہے، لیکن وہ محمد بن سلمان سعودی عرب کا پرنس وہاں سے غیر حاضر تھا، جبکہ وہ دلی میں موجود تھے. اس وقت وہ دلی میں تھے، اس دن کے بعد ابھی وہ دلی میں رہیں. میڈیا کے اندر خاص طور پر اردو اخبارات میں یہ خبریں بہت ہی کم مقدار میں شائع ہوئی ہیں، کیونکہ اردو اخبارات زیادہ تر محمد بن سلمان کی بری خبریں شائع کرنے میں مشہور ہیں. یہ اچھی خبر، یہ اچھی بات انہوں نے اس کو کور نہیں کیا. BBC نے اس کو بڑے زور و شور کے ساتھ اس کو پھیلایا ہے اور یہ بتایا ہے کہ محمد بن سلمان ایک سلفی ہیں. سلفی ہندوستان میں ان کو اہل حدیث کہا جاتا ہے، اور سلفی اور اہل حدیث کے پاس کسی بھی انسان کی مزار اور درگاہ پر حاضری دینا یہ جائز نہیں ہے. کسی مسلمان کی کیوں نہ ہو، کسی ولی کی کیوں نہ ہو، پیر کی کیوں نہ ہو، کسی کی درگاہ پر جانا، اس پر پھول چڑھانا، اس کا طواف کرنا یا کوئی اور حرکت وہاں کرنا، وہاں جا کے احترام سے چند منٹ کے لیے خاموشی اختیار کرنا، یہ ان کے پاس نہیں ہے، کیونکہ اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. قرآن اور حدیث اسلام ہے، اسلام اس کی تعلیم نہیں دیتا. انہوں نے وہ کام کر کے دکھایا اور ساری دنیا کے مسلمانوں کو، ساری دنیا کے لیڈروں کو ایک پیغام دے دیا کہ مسلمانوں آپ تجارت میں ترقی کرو، تجارت میں آپ کو کس سے معاہدہ کرنا ہے معاہدہ کیجئے، کسی کو پارٹنر بنانا ہے پارٹنر بنائیے، لیکن اپنے دین کا سودا آپ کو نہیں کرنا ہوگا. اپنے دین کی حفاظت کرتے ہوئے آپ دنیاوی زندگی گزاریں. ہم اس ملک میں رہتے ہیں، ہمارے پڑوس میں الگ الگ اطراف کے لوگ، الگ الگ قسم کے لوگ موجود ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کا میرا یہ تجارتی رابطہ ہے، اس تجارتی رابطے کی وجہ سے مجھے اس کی شرکیہ اعمال میں شریک ہونا پڑے، میں مجبور ہو جاؤں.
مجھے اس کی درگاہوں پر چادریں چڑھانی پڑے، میں مجبور ہو جاؤں، میں سیاست میں جیت جاؤں تو یہ مسلمانوں کو دیکھ کر میں مجبوری کا مظاہرہ کر کے میں درگاہوں پر جا کر چادر چڑھاؤں، میں اس کا طواف کروں؟ اگر آپ کو تجارت میں ترقی کرنی ہے، چاہے سیاست میں ترقی کرنی ہو، دنیا کا کوئی میدان آپ کے لیے بند نہیں ہے، سارے میدانوں میں آپ جا سکتے ہیں، مگر اپنے دین کی، اپنے ایمان کی حفاظت کے ساتھ۔ اگر آپ اپنا دین بیچ کر جاتے ہو، شرک کر کے جاتے ہو، ایسی صورت میں پھر آپ چاہتے ہو کہ ہمارے ملک میں امن بھی ہو۔ اللہ نے کہا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور شرک نہیں کرتے، ان کے لیے دنیا میں امن ہے، ان کے لیے دنیا میں امن ہے، ان کے لیے حیدرآباد میں امن ہے، شرک نہ کرنے والوں کے لیے امن ہے، ان کے لیے ہندوستان میں امن ہے۔ جو ایمان لائے اور شرک کریں انہیں ہندوستان میں امن ملنے والا نہیں ہے۔ وہ امن کی دعائیں نہ کریں، وہ شرک سے اپنے آپ کو دور رکھنے کی پہلے کوشش کریں، وہ اللہ سے دعا کرے اللہ تعالی ہم کو شرک سے محفوظ رکھے۔ رب کو ناراض کر کے دنیا کے اندر امن کی زندگی کی خواہش کرنا یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ ایک وہ انسان وہ تو چلا گیا، لیکن ساری دنیا کو ایک پیغام دے دیا کہ کسی بھی جگہ پر آپ ہوں، تجارت کے میدان میں رہتے ہوئے بھی آپ کو دین نہیں چھوڑنا ہے۔ دوستی، تعلقات دنیا میں رہتے ہوئے تمام انسانوں سے ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تھے، آپ نے یہودیوں سے بھی معاہدے کیے تھے، آپ نے مشرکین سے بھی معاہدے کیے ہوئے تھے، لیکن نہ آپ نے یہودیت اپنائی، نہ آپ نے مشرکین کا شرکیہ کوئی کام کیا، اپنے دین پر قائم رہتے ہوئے تجارتی تعلقات بنائے۔ تو اللہ سے دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہمارے ملک ہندوستان کے تمام مسلمانوں کو اپنے آپ کو شرک سے محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالی ہم ایسے بہترین واقعات پر غور کرتے ہوئے اپنی زندگی کو بدلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک کام کرنے کی توفیق دے، خیر سے ہمکنار فرمائے، شر سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔